لیے آپ کو مجھے یہ عرض کرنا پڑ گیا کہ کیونکہ یہ سارا درس ہو رہا ہے، یہ مجالس یہ نہیں کہ جو بتایا جاتا ہے کہ مجالس میں پتہ نہیں کیا ہوتا، یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، یہاں احادیث پڑھی جاتی ہیں، یہاں اہل بیت کا تذکرہ ہوتا ہے، انبیاء کا تذکرہ ہوتا ہے، صحابہ کرام کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن وقت کیونکہ مختصر ہوتا ہے اور یہ دن خاص کر کے عشرہ محرم الحرام یہ مخصوص ہے صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ۔ اگر کسی سنی کے گھر بھی یا کسی دربار کے اوپر یا کسی جگہ پر بھی محرم میں کوئی پروگرام ہوتا ہے تو صرف اہل بیت اطہار علیہ السلام جو ہے ان کے ساتھ ہی جو ہے منسوب ہوتا ہے۔ اس لیے زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ صرف اسی موضوع کے اوپر بات کی جائے، نہیں تو بہت سارے صحابہ ہیں، کربلا کے اندر جو صحابہ ہیں ان کی بھی بہت بڑی لمبی جو ہے فہرست ہے، اور ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کا جو عشق ہے، جب 9 محرم الحرام کو جو 10 محرم کی جو رات آتی ہے جو کل گزری ہے، اس میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے رفقا سے کہا کہ اے میرے رفقا، میرے صحابہ، میں آپ سے اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں اور آپ واپس اپنے گھروں کو جا سکتے ہیں۔ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کو شکل پیغمبر ان کو کہا کہ علی اکبر، آپ چراغ جو ہیں ان کو بند کر دیں، چراغ گل کر دیں، یعنی لائٹ کو بند کر دیں، شاید کوئی شرم کی وجہ سے نہ جائے۔ اس وقت سب رو پڑے اور سب نے یہ کہا کہ امام حسین علیہ السلام، اگر اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہمیں 1000 بار بھی زندگی دے اور ہم اپنی جانوں کو آپ کے قدموں کے اوپر نثار کر دیں گے۔ اس لیے آپ سب کی خدمت میں میری طرف سے یہ گزارش ہے کہ اہل بیت کو پہچاننا یہ بہت بڑی سعادت کی، خوش بختی کی، لطف و کرم کی، عنایت کی، آقا کی عطا کی اور ان کی نظر کرم کی بات ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، مجھ میں ایسی بات نہیں۔ بات یہ ہے، میں نے جو آپ کی خدمت میں حدیث مبارکہ سرنامہ کلام میں نے جو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، من مات حب آل محمد مات شہیدہ، پچھلے 2 جمعے پہلے میں نے سنا، غالباً کل جمعہ یا 2 جمعے پہلے ہمارے بھائی حافظ مجاہد صاحب کنیہ سے وہ اس حدیث کو جمعہ کے خطبہ میں بیان فرما رہے تھے، اور یہ آپ کی سنی ہوئی مشہور اور معروف حدیث ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو اہل بیت سے محبت لے کر مرا وہ شہید کی موت مرا، اور جو اہل بیت سے بغض لے کر مرا وہ کافر کی موت مرا۔ من مات بغض آل محمد مات کافرا۔ اس لیے اہل بیت کی صرف اگر آپ کے پاس محبت ہے تو پھر آپ کو محاذ پر جا کر لڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، پھر آپ کا یہ چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا گفتگو کرنا بلکہ کھانا پینا بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن جو آل محمد علیہ السلام کا جو دشمن ہوتا ہے، یعنی جو ان کی معرفت نہیں رکھتا، آج کے دور میں بھی اتنا پیچھے ہے کہ اس کو اتنا نہیں پتا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یہ نہیں دیکھے صرف مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے جن کے لیے کرم اللہ وجہہ الکریم کہا گیا ہے، کسی صحابی کے لیے نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ اور مکمل طور پر میں آپ کو جو ہے یہ یقین دہانی کے ساتھ کہتا ہوں، ذمہ داری کے ساتھ،
کہ صرف ایک مولا علی علیہ السلام کی ذات ہے صحابہ میں کہ جن کے لیے کرم اللہ وجہ الکریم کہا گیا ہے، کہ جن کے چہرے پر یہ کرم ہے کہ وہ بتوں کے آگے نہیں جھکے، اور سب بتوں کے آگے جھکے ہیں۔ کسی نے 40 سال کی عمر میں اسلام لایا، کسی نے 50 سال کی عمر میں اسلام لایا، کسی نے 60 سال کی عمر میں اسلام لایا۔ ماشاءاللہ بڑی بات ہے اسلام لانا، پھر بھی ان کا جو مقام ہے وہ آج وہ ہمارا تو نہیں ہے۔ ہم ان کے، میں نے آپ کو عرض کیا کہ قدموں کی جو خاک ہے اس کو بھی نہیں چھو سکتے، لیکن علیہ السلام جو ہے اس کے ساتھ آپ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کمپیر، ان کا موازنہ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ گلی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بچے اور مولا علی علیہ السلام کے شہزادے حسن و حسین کھیل رہے ہیں، کسی بات کے اوپر آپس میں تلخ کلامی ہو گئی۔ یہ تمام سنی شیعہ علماء اس کو بیان کرتے ہیں، تاریخ کی کتب میں یہ موجود ہے، احادیث کی کتب میں۔ تو شہزادوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بچوں سے، جاؤ میرے غلام کے بچوں۔ ان کو بہت غصہ آیا اور جا کر شکایت کی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہ ہمیں حسنین نے کہا جاؤ ہمارے غلام کے بچوں۔ اس وقت انہوں نے کہا ہے بیٹا یہ لو کاغذ اور قلم لے لو اور جاؤ اور حسنین کو کہو کہ یہ مجھے آپ کو لکھ کر دیں۔ اور انہوں نے آ کے لکھوا کے لیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس کو اپنے کفن میں رکھوں گا، میرے پاس ایک قیامت کے دن سند ہوگی کہ میں حسنین کا غلام ہوں۔ اس سے بڑی آپ کو اور کیا دلیل چاہیے ہے؟ تو آج کا ملا اگر آ کر کسی جگہ کے اوپر صرف اور صرف اس کا یہی ہدف ہوتا ہے کہ بس لوگوں کو یہ کہیں کہ جو بھی فلاں سے فلاں سے فلاں سے علی کو اگر افضل کہتا ہے تو وہ تو کافر ہے، اس کو تو آپ مکہ میں بھی اس کو قتل کر سکتے ہیں، یہی تکفیری ملا ہے۔ اور ہم نے اس کو تمام کوئی بھی اس بندے کو پسند نہیں کرتا، اور اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں ایسے لوگوں سے اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو بچائیں آپ۔ ہاں آپ کو اپنا حق حاصل ہے، ہم کسی کے اوپر زبردستی نہیں کرتے، کیونکہ لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر جبر نہیں ہے۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ لیکن یہ ہمارا حق بنتا ہے، اس منبر رسول کا یہ فریضہ اور اپنا حق منصبی ہے کہ میں آپ جیسے اپنے بزرگوں، اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، اپنی ماؤں بہنوں سب کے لیے اس حقیقت کو جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، تاکہ میں روز روشن کی طرح اعلان کر کے آپ کے جو عقائد ہیں اور اسپیشلی جو آل محمد علیہ السلام کا جو لطف و کرم ہے جو در آل محمد ہے، تاکہ آپ اس کے ساتھ متمسک ہو کر آپ پھر ایسے ہو جائیں کہ فردوس پر یوں تو ہے صدیوں کی مسافت، دیکھوں تیری راہوں سے تو بس 2-4 قدم ہے۔ پھر وہ ایسے ہے کہ جیسے خندق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں حدیث فرمائی تھی، ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ علی کی ایک خندق کی یہ ضربت ثقلین کی عبادتوں سے افضل ہے۔ میرے واجب القادر سامعین گرامی القادر، کیونکہ وقت جو ہے وہ اس کے دامن میں وسعت ذرا بھر بھی نہیں ہے، وقت بہت تھوڑا ہے، اور آج کا دن جو ہے جو گزرا ہے وہ آل محمد علیہ السلام کے اوپر وہ کرب، وہ بلا، وہ مصیبت، وہ کرب و بلا، وہ قیامت کا دن گزرا، قیامت تو
کوئی زندہ دل انسان ہو اگر تصورات کی دنیا میں جا کر جن کی 10 اور 11 سال کی 12 سال کی بچیاں ہیں، جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جن کے 18 سالہ جوان بچے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں ذرا اپنے بچوں کی طرف نظر کر کے پھر ذرا سوچیں، آ جائیں آپ پہلے مدینہ میں جناب صغرا سلام اللہ علیہا کو جب مدینہ میں چھوڑ کر یہ قافلہ الوداع ہونے لگا، اس پر میں نے ایک شعر لکھا ہے، وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہے، نہیں تو تفصیلاً میں جناب صغرا سلام اللہ علیہا کی الوداع میں پڑھوں، کیونکہ آج کے موضوع سے وہ مربوط نہیں ہے، اس لیے صرف ایک شعر ہی جو میں نے لکھا ہے وہ آپ کے سماعتوں کے نظر کرتا ہوں۔ ایک تیرے نقش پا کیا جمے گھر کی دہلیز پر بھیا علی اکبر، ایک تیرے نقش پا کیا جمے گھر کی دہلیز پر بھیا علی اکبر، پھر عمر بھر ہوا سے میری دشمنی رہی۔ یہ ایک بات ہوا بابا جان جب اکبر کی شادی کریں، پہلے تو بہت کہا بابا جان میں بیماری کا نہیں ذکر کروں گی، بابا مجھے لے چلیں، لیکن مصلحت تھی، جناب صغرا مدینے میں رہی اور کہا کہ جب علی اکبر کی شادی کریں تو مجھے بلانا۔ پھر ایک قاصد کو بھیجا ایک خط دے کر کربلا میں، وہ قاصد عین اس وقت پہنچا جب شہزادہ علی اکبر علیہ السلام جو شکل پیغمبر تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو اپنے نانا کی بہت زیادہ یاد آتی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے ایک ایسا بیٹا دیا جو شکل پیغمبر تھا اور اس کا نام شہزادہ علی اکبر تھا، اور وہی علی اکبر جو فدائین بے ذبح عظیم، جو ذبح عظیم کا مصداق ہے، جن کی جگہ پر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل کی جگہ پر دمبا بھیجا تھا، جو آپ نے یہ عید القربان ابھی جو گزری ہے، جو آپ نے عید القربان کے اوپر قربانیاں دی ہیں، تو وہاں جو دمبا بھیجا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات نے ارشاد فرمایا وَفَدَيْنَهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس قربانی کو ذبح عظیم کے ساتھ مؤخر کر دیا ہے۔ اس وقت قاصد پہنچا اور جو نشانیاں جناب صغرا سلام اللہ علیہا نے بتائی تھی، یہ میرے بابا اس روب جلال سے بیٹھے ہوں گے کرسی کے اوپر، ایک طرف حضرت عباس علمبردار کھڑے ہوں گے جو بہت حسین و جمیل ہیں، بہت خوبصورت ہیں، اور دوسری طرف میرا بھائی علی اکبر کھڑا ہوگا جو ان سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ جب قاصد پہنچا اور اس نے معلوم کیا کہ یہاں پر حسین کہاں ہیں، انہوں نے کہا کہ وہ میدان میں ہیں۔ جب وہ قاصد آیا اور اس وقت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کو برچی لگ چکی تھی، اور قاصد نے آ کر پوچھا کہ آپ ہی حسین ہیں؟ کہا کہ ہاں میں ہی حسین ہوں۔ کہا کہ جو نشانیاں بتائی تھی وہ نشانی تو نہیں ہے، کہا تھا کہ یہ نشانیاں ہوں گی۔ کہا کہ اور کیا کہا تھا؟ کہا تھا کہ میرا بھائی جو بہت ہی حسین ہے اس کو میری طرف سے
میرا یہ خط دینا۔ امام حسین علیہ السلام نے خط لیا اور شہزادہ علی اکبر علیہ السلام کے سینے کے ساتھ مس کر کے خون کے ساتھ رنگین کر کے پھر قاصد کو دے دیا کہ جا کے مدینے میں میری بیٹی سغرا کو دے دینا۔ کہا کہ اس کا جواب تو دیں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی جواب ہے۔ وہی حور جن کے لیے میں نے ابتدا میں شعر پڑھا، آج حور بننے کا دن ہے، یہ نہیں کہ جہنم کے رستے کو چھوڑ کر حسینی بننے کا دن ہے، رات ہے۔ آج عاشور کا دن گزرا، آج شام غریبہ ہے، اس کے حوالے سے بھی میں ٹوٹے پھوٹے اپنے مجھ میں اتنی ہمت تو نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا امام حسین علیہ السلام کا مختصراً تھوڑے تھوڑے کربلا کو آج میں نا آپ کو اللہ کی ذات سوائے میں حسین علیہ السلام کے کوئی غم نہ دے، لیکن کیونکہ آپ کو چھپا کے رکھا گیا، آپ کو کربلا سے اس طریقے سے دور رکھا گیا کہ جیسے ایک ڈاکو نے آ کے کسی کے گھر کو لوٹا، اور اس کو ایک بچہ، میں نے تین سال پہلے آپ کو اسی منبر سے یہ مثال دی تھی، اور یہ جو ہے آپ نے یہ کبھی کبھار جو ہے نا کوئی میں نے کسی گاڑی میں سفر کر رہا تھا تو اتفاقاً جو ہے نا وہاں پر فلم لگی ہوئی تھی، میں کبھی ڈرامے فلمیں نہیں دیکھتا، لیکن اس نے مجھے بڑا ایک جو ہے نا جس کو میں کیا کہوں کہ نتیجہ دیا، سبق دیا کہ ایک ڈاکو آتا ہے تو ایک گھر کو لوٹتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ وہاں پر ایک بہت خوبصورت جو ہے ایک بچہ ہوتا ہے، تو اس کو جی چاہتا ہے کہ میں اس بچے کو کیوں نہ لے چلوں۔ اس نے گھر کو لوٹا اور پھر اس چھوٹے سے بچے کو جو ابھی یعنی جو بول بھی نہیں سکتا معصوم سے بچے کو بھی اس نے کیا کیا، اٹھا لیا اور چلا گیا۔ اس بچے کو اس نے پالا پوسا اور ایسے ہوا کہ وہ بچہ بھی جو ہے جب جوان ہوا تو بہت بڑا ڈاکو بن گیا تھا، اور اس کو پھر اس کا پروگرام بنا، لوٹتے لوٹتے واپس اسی گھر میں آیا، اور وہ جو بچہ اس نے چوری کیا تھا وہ بچہ بھی ساتھ ہے، اور اس بچے نے آ کر کیا کیا کہ جب انہوں نے اس گھر والے لوگوں کے ہاتھ باندھے تو اس بچے نے اپنے والد کو باندھا، اور مختصراً میں آپ کو یہ مثال دے رہا ہوں کہ جب وہ پکڑے گئے، کورٹ میں کیس چلا، تو جب وہ برآمدگیاں ہوئی تو پتہ چلا کہ اس نے ٹھیک کوئی 18 سال یا 20 سال پہلے اس گھر کو لوٹا تھا اور ایک بچے کو بھی وہاں سے چوری کیا تھا، اور وہ بچہ یہی جوان ہے کہ جس نے اپنے والد کے ہاتھ باندھے اور اس گھر کو لوٹا، اور اس وقت اس بچے کو پتا چلا کہ جس گھر کو میں نے لوٹا اور جس کے ہاتھ میں نے باندھے یہ میرا والد ہے، اس وقت وہ نادم ہوا۔ اس مثال کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ جب لوگوں کو تانگا بنایا جاتا ہے، یعنی ان کی آنکھوں کے اوپر پلیٹیں لگا دی جاتی ہیں کہ شیعوں کی بات نہیں سننی ہے، شیعہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور مثال یہ بھی ہے کہ یعنی جہالت اور جیسے شخصیات ماحول کے اندر پروان چڑھتی ہے، ہم کو ایک دوسرے سے اس طریقے سے نفرت دلاتے ہیں۔ جو علماء حقہ کے علاوہ بات کرتا ہوں میں، آج کے جو علماء حقہ شیعہ سنی ہے میں ان کی بات نہیں کرتا، یہ وہ ملا ہوتے ہیں جو اپنے پیٹ کی خاطر مسلمانوں کو لڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کا جنازہ نہیں پڑھنا، نکاح ٹوٹ جائے گا، یہاں جنازہ نہیں پڑھنے دینا، یہ وہ بڑے ہم نے یہ زندگی میں دیکھے۔ آج سے جو 15 سال پہلے یہاں صورتحال تھی اللہ جانتا ہے، اگر اس کو آپ تھوڑا سا جو لوگ پرانے ہیں ان کو پتا ہے
ذرا تصور میں لائیں، اور آج زمین آسمان کا فرق ہے، اور آپ کے اس عزیز کی طرف سے آپ کے لیے بھی یہ لطف و کرم ہے کہ فاتح یا اولی الابرار، اب بصیرت نگاہ ہو، عبرت حاصل کرو۔ یہ دنیا و مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں سے سیکھنا ہے۔ اور یہاں پر میں نے جو سرنامہ کلام میں پھر آپ کو ترجمہ کرتا ہوں، جو آل محمد علیہ السلام سے محبت لے کر مرا وہ شہید کی موت مرا، اور جو اہل بیت سے بغض لے کر مرا وہ کافر کی موت مرا۔ اس لیے آج ہم شیعہ سنی اور وہابی نہیں ہیں، بلکہ ہم سب حسینی ہیں۔ آج الحمدللہ وہ وقت گزر چکا ہے۔ آج ہم نے استعمار کی جو سازشیں تھیں، الحمدللہ ان کو اپنے پاؤں کے تلے حسینیوں نے، شیعہ سنی انہوں نے روند دیا ہے۔ اور آج انشاءاللہ میں بہت جلد دیکھ رہا ہوں کہ یہ جہالت اور یہ فتنے اور یہ جو غربت ہے، بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں کہ ہم ان کو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، اور فساد اس قدر فتنے کا دور ہے کہ ان بیچاروں کی یہ مثال ہے کہ کسی نے کسی سے پوچھا کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، تو اس نے کہا 4 روٹیاں۔ تو وہ حیران ہوا، کیونکہ اس نے اس لیے یہ کہا کہ بیچارہ وہ تو بھوکا تھا۔ اس لیے چند ایسے مسائل ہیں، یعنی کہ غربت اور جہالت، جب ہم اس کا خاتمہ نہیں کریں گے، فرقہ ورائیت کا خاتمہ، اس کے لیے سولوشنز نہیں لائیں گے، اور اپنے بچوں کو قرآن اور سنت کی اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہم تعلیمات نہیں دیں گے۔ جو سنی ہیں اپنے سکولوں میں جو درس نظامی کیے ہوئے علماء حقہ ہیں، جو تکفیری نہیں ہیں، محب اہل بیت ہیں، ایسے علماء کرام سے ابتدا سے سن بلوغت سے پہلے ان کو دین کی تعلیمات دلوائیں۔ جو شیعہ ہیں وہ اپنے علماء کرام سے، یا بے شک اگر جو حسینی کوئی بھی ایک دوسرے سے، جیسے اس مدرسے میں میرے پڑوس کے بچے بھی پڑھے ہیں، ابھی وہ جوان ہیں، الحمدللہ وہ سنی ہی ہیں، یعنی کہ ان کو نفرت تو کم از کم شیعوں سے نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ بڑی محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ ضرورت جس امر کی ہے وہ یہ ہے کہ اندھیری قبر کو یاد رکھیں، اور ایک کام کریں، آپ اس کو اپنے پلے باندھ لینا، اپنے دل کی تختی کے اوپر لکھ لیں۔ یہ میں ایک شعر کی صورت میں مختصراً میں بتا دیتا ہوں، اپنا جو میرا موقف ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سوراخ زندگی، کسی کا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن۔ میں آپ کو کربلا کے مصائب کے بیچ میں یہ مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں ایسے جن کی مثال ایسے ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو لوٹنے کے لیے کربلا میں ایک بندہ آیا، اس نے امام حسین علیہ السلام کی جو انگوٹھی تھی اس کو اتارنا چاہا، جب وہ نہیں اتر رہی تھی تو اس نے اس انگلی کو کاٹا۔ تو جب حضرت مختار نے یہ کام کیا کہ سب جو قاتلین امام حسین علیہ السلام تھے ان کو طے و تیغ کیا، سب کو جو ہے نا اپنی عبرت کا نشانہ بنایا، ان سب کو قتل کیا، کربلا کا بدلہ لیا۔ لیکن اس کا بدلہ لینے والی ایک ہستی ابھی 12ویں سرکار پردے میں ہے، انہوں نے بھی آ کر ایک بار پھر بھی بدلہ لینا ہے۔ لیکن میں جو مثال جس لیے دے رہا تھا کہ جب بدلہ لیا تو پوچھا اس آدمی سے کہ جس نے لوٹنے والوں میں سے ایک لوٹنے والا جس نے امام حسین علیہ السلام کی انگلی کاٹی تھی، میں اپنے موضوع کے ساتھ بالکل مربوط ہوں کہ کیوں میں آپ کو مصائب کے درمیان یہ مثالیں دیتا ہوں، یہ بچوں کی تعلیمات کے حوالے سے، اور یہ ساری چیزیں اصل میں درس کربلا صرف یہی ہے۔ اور وہ لوٹنے والے سے جب یہ کہا حضرت مختار نے کہ تم نے یہ جب انگوٹھی اس کو لوٹا اور تم نے انگلی کیوں کاٹی، تو اس نے کہا کہ یہ وجہ تھی۔ اس نے کہا کہ تم نے یا وہاں پر کوئی دیکھا ہو کہ کیا منظر تھا؟ اس نے کہا کہ آسمان سے نور کی انباریاں اتر رہی تھیں،
اور اس نے پنتن پاک کے جو انوار ہیں ان کا ذکر کیا، اور کوئی نور یہ کہہ رہا تھا، اے میرے لال، میں تو تجھے اپنے سینے کے اوپر، اے میرے نواسے، میں تجھے اپنے سینے کے اوپر سلاتا تھا، میں تجھے اپنے مور نبوت کے اوپر سواری کراتا تھا، میں کبھی تمہاری سواری بن جاتا تھا، میں کبھی تمہارے لیے سجدے کو لمبا کر دیتا تھا، اور کبھی یہ کہتے تھے کہ تم تو وہ ہو جن کے لیے جنت سے جبرائیل نے جوڑے لائے ہیں، اور یہ کہا ہے کہ انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی ہوں۔ اور ایک نور یہ کہتا تھا، اے میرے شہزادے، میں نے تمہیں چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، سب نور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اپنے محبت، اپنے عشق کا بیان کر رہے تھے۔ اب میں وہ لوٹنے والے کی طرف آتا ہوں۔ اس کی مثال یہ اس لیے تھی کہ ادھر سے لوٹ بھی رہا تھا اور رو بھی رہا تھا۔ کچھ لوٹنے والے کہتے تھے اگر ہم نے نہ لوٹا تو کوئی اور لوٹ لے گا۔